بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جس کے تحت 3-4 درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اسباب اور ذرائع کا ذکر کیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر مسلمان کا محبت کرنا اور اپنے جان و مال سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو پیش نظر رکھنا، ان اسباب میں سے چند باتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ چونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور حضور کی ذات کی تعظیم جو کہ عین ایمان ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی ذات سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو ہر صدی میں گمراہ لوگ اپنے گمراہانہ عقائد لے کر نکلے اور ایسی ایسی گستاخیاں انہوں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب سے محبت رکھنے والے وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پیش نظر رکھا، ان کی ان گستاخیوں کا منہ بند کیا اور ان کے جوابات دیے۔ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسے ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر نہ تو صحابہ کرام نے اپنے والدین کو دیکھا نہ اپنی اولاد کو دیکھا، اس لیے کہ ان کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی محبت تھی۔ یہ جذبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہوتا ہوا الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے، اور ایک مسلمان کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کوئی طعن کرے۔ اس کے روکنے کے اسباب، اس کے ذرائع الگ الگ ہیں۔ جو آدمی جتنی طاقت جتنی سکت رکھتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کا مقابلہ کرے، اپنی سکت کے مطابق اس کا مقابلہ کرے، اور حدیث مبارکہ میں جو مفہوم بیان کیا گیا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو برا ضرور جانے کہ ایسے لوگ برے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر طعن کیا۔ اور یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے
الحمدللہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت اور حضور کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کا تذکرہ کرتے ہوئے محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ جن اسباب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کے عذاب کو مؤخر کر دے، کسی پر کوئی تکلیف آنی ہو، کوئی مصیبت آنی ہو، کوئی آزمائش آنی ہو، اور اس ذات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دے، تو بھی ایک اس کا اتنا احسان ہے کہ ہر شخص اس بات کی طرف اس کی عقل دلالت کرے گی، رہنمائی کرے گی کہ جب دنیا کے عذاب کو مجھ سے مؤخر کر دیا گیا اس ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف دنیا کا عذاب بلکہ اخروی عذاب کو بھی مؤخر کر دیا گیا۔ دنیا کے عذاب کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب وہ عذاب کی جو صورتیں پہلی امتوں پر تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کہ جنہیں عذاب کی صورت میں ہلاک کیا گیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، سخت آندھی کی صورت میں ان پر عذاب آئے، ہولناک چیخ کی صورت میں ان پر عذاب آئے، اور پوری کی پوری قومیں ملیا میٹ کر دی گئیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اگرچہ وہ نافرمانیاں، وہ سارے معاملات کہ جو ان قوموں کے اندر تھے، دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت پر وہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو یہ دنیا کا عذاب کس کی وجہ سے مؤخر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ اور اخروی عذاب کہ جس کی ذات کی وجہ سے دنیا کے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، وہی ذات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک طویل حدیث مبارکہ نقل کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان آپ نے حدیث مبارکہ میں بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، اور وہ قیامت کا سما کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ سورج جو ہے وہ 1.25 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اس سختی کے عالم میں کہ اب حساب کس وقت شروع ہو۔ تمام لوگ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ ان کی وجہ سے جب ان سے ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ وہ اس سخت عذاب جو اب ہو رہا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، حساب و کتاب شروع ہو، ہر بندہ اپنی منزل اپنے مقام پر پہنچ جائے، اس کے لیے التجا کریں گے تو ان کی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اس نیت کے ساتھ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں کہ رب کی بارگاہ میں عرض کر سکوں، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تمام لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی اپنی اجتہادی خطا کو یاد کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے کہ قیامت کا مرحلہ جو ہے یہ مکمل ہو جائے اور حساب و کتاب شروع ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے۔ طویل حدیث مبارکہ امام بخاری نے نقل کی کہ پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہی ذات ہے کہ جو آج کی اس تکلیف اور تنگی کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ التجا کریں گے تو رب ان کی التجا کو نہیں ٹھکرائے گا۔ چنانچہ تمام لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد
اس چیز کا ذکر کیا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ کروں گا، اور یہ طویل سجدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا۔ محدثین کرام یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو سمجھنا چاہے تو یہی ایک حدیث مبارکہ کافی ہے کہ جس کی تفصیل نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ لوگوں کو جب دنیا کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا دی گئی، جب ہمیں آج اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں پتہ چلا کہ کل قیامت میں اگر کام آنے والی ذات ہے تو وہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہر شخص یہ یقین رکھے گا کہ سرکار ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو شفاعت کا دروازہ کھلے گا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قیامت کے دن یہ مراحل سارے طے کیے جائیں گے۔ تو جب تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی، تو کل قیامت میں پھر سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کیوں جائیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے تو رب نے حجابات کو اٹھا دیا، وہ تو آنے والے مراحل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، چنانچہ انہی مراحل کا تذکرہ سرکار نے کیا۔ لیکن محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تمام انبیاء کرام، ان کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے کہ جب مسئلہ تو حل سرکار کی بارگاہ میں ہی ہونا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہیں شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ سارے مضمون کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ کل قیامت میں اگر آج کوئی شخص سرکار کے مقام کو نہیں سمجھتا تو کل قیامت میں سمجھ لے کہ حضور کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے، کہ آخر اگر کسی کی جواب طلبی ہوگی، کسی کا معاملہ طے کیا جائے گا، کسی کی بات کو سنا جائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے معاملات کو حل کیا جائے گا تو وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، مجھے اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا کہ اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، تمہاری بات کو سنا جائے گا، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ اذن دیا جائے گا کہ میں جہنم سے لوگوں کو نکال کر داخل جنت کروں، تو جتنی مقدار میں مجھے اجازت دی جائے گی اتنی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے اذن دیا جائے گا، پھر ایک مقدار میں نکال لوں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ تمام مسلمان ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جہنم میں صرف وہی لوگ ہوں گے کہ جن کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا مقدر ہو چکا، اور وہ کفار اور مشرکین ہوں گے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدہ ریزی کریں گے، جب اپنے سر کو جھکا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور ایسی اللہ کی حمد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب خود اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے کہ اے محبوب سر اٹھاؤ، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو جس ذات کی وجہ سے دنیا کا عذاب بھی ختم ہوا، جس ذات کی وجہ سے آخرت کا عذاب بھی ختم ہوا، جس ذات کی وجہ سے جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اس ذات کا مومنوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اب یہ احسان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس محبت کی کچھ علامات محدثین کرام نے ذکر کی کہ وہ محبت کس طرح سے ہونی چاہیے۔ آج ہر آدمی اس محبت کا تقاضا کرتا ہے، یہ علامات بھی تفصیل سے محدثین کرام نے ذکر کیے، انشاءاللہ کئی درسوں میں ان کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اس میں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی کہ آج جو لوگ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی بنا پر، سرکار کی تعظیم کی بنا پر بدعتی اور مشرک ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار کی کتنی تعظیم کی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چند واقعات اگر غور کر لیا جائے، ان پر انہیں پیش نظر رکھا جائے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے جب یہ وابستہ ہوئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا، اولاد نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں وہ بھی اسلام قبول کر چکے۔ تو اب اسلام ان کا قبول کرنا ایک بیٹے کے لیے کتنا بڑا خوشی کا مقام ہے کہ اس کا والد اسلام قبول کر لے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر کسی کو اور کیا خوشی ہوگی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مجھے تعلق اور نسبت ہے، اور سرکار کی وجہ سے جو مجھے برکتیں حاصل ہوئی ہیں، کاش میرے والد کو بھی وہی برکتیں حاصل ہو جائیں، تو ان کے لیے کتنا بڑا خوشی کا مقام تھا۔ لیکن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوتی کہ اگر میرے والد کی جگہ ابو طالب ایمان لے آتے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے ایمان لانے سے آپ کو زیادہ خوشی ملتی، تو چونکہ آپ کی خوشی زیادہ اس میں تھی کہ میرے چچا ایمان لے آئے، تو اب اپنے والد سے بڑھ کر اگر کسی چیز کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زیادہ خوش ہوتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب اس وقت زیادہ خوش ہوتے تو مجھے بھی اس وقت زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے والد کی جگہ ان کے چچا ایمان قبول کر لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد میں موجود ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب اس خبر کو مشہور کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ، جب یہ خبر مشہور ہوئی تو جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے اس خبر پر ان کے درمیان یہ معاملات ہوئے، یہ چیزیں پیدا ہوئیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو نہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیسی ہے۔ جب ان کی حالت ان کے سامنے آئی اس وقت انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو خبر بیان کی گئی تھی وہ جھوٹی خبر تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں جب یہ خبر مشہور کی گئی تو جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عالم تھا، وہیں خواتین کا بھی یہی حال تھا۔ امام بہقی نے اس روایت کو بیان کیا، امام طبری نے اس کو روایت کیا کہ بنو انصار کی ایک عورت جو تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خبر کو سن کر غزوہ احد کی طرف دوڑی چلی گئی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ جا رہی تھی، راستے میں کسی نے خبر دی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب والد جو ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے اولاد کی نظر میں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر سرکار سے محبت نہ کرے، تو لہٰذا ان کے پیش نظر یہی حدیث مبارکہ تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ والد شہید ہو گئے، پھر بھی ان کی رفتار میں کمی نہیں آئی، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کا حال کیسا ہے۔ کچھ آگے بڑھی تو خبر دی گئی کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب کچھ آگے بڑھی تو خبر دی گئی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ ساری خبریں سننے کے بعد ایک عورت کہ جس کے حال مرد سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت اور سکت بھی مرد سے کم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والوں کا حال آپ دیکھیں کہ ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ کوئی بات نہیں، میرا سارے کا سارا خاندان اگر حضور کی قدموں پر قربان ہو جائے تب بھی مجھے پرواہ نہیں، مجھے فکر ہے تو اس بات کی کہ سرکار کیسے ہے۔ چنانچہ دوڑتی چلی گئی اور یہ کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر، کس حال میں ہے۔ اور جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب دیکھ لیا تو ساری مصیبتیں آپ کے بعد ہیچا، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہی محبت عین ایمان ہے، یہی محبت دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے لیے ان صحابہ کرام کی سیرت، اس کو دیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہی مشعل راہ ہے۔ حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں کفار نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد انہیں بار دور مقام پر لے گئے۔ اس وقت ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیا تھا،
اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب انہیں لے کر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں انہیں سولی دی جا رہی تھی، اس مقام پر حضرت زید ابن دسنہ کو یہ کہا ابو سفیان نے کہ اس وقت تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کاش میری جگہ پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں اور مجھے اس حال سے چھٹکارا مل جائے کہ اب زندگی جا رہی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار مکہ جو تھے وہ پھانسی دینے پر تلے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ تمہارے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ کاش اس وقت جن کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا، ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی سختیاں اس کی تنگیاں جو تھی جو انہوں نے برداشت کی، اس کے بعد کفار مکہ کے معاملات تھے، ان کی سختیاں سہتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو چونکہ ان کے لیے تو ان سختیوں میں بھی لذتیں تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جو ظلم و ستم ان پر ہوتے تھے، ہر ظلم و ستم پر اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماتا تھا، لہٰذا یہ خوش تھے اپنی اس زندگی سے۔ لیکن اس مقام پر جب ابو سفیان نے یہ جملہ کہا کہ تم شاید سوچ رہے ہوگے، تو حضرت زید ابن دسنہ کا کیا کہنا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر حضور یہاں پر موجود ہوں اور مجھے اس حال سے چھٹکارا مل جائے۔ حضرت زید ابن دسنہ نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی بلند ہے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے خاندان میں خیر و عافیت کے ساتھ اور سرکار کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، میں اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان کے دلوں میں جو اسلام کی محبت ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات میں، ان صحابیات کی ذات میں کس بنا پر تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ اب ان صحابہ کرام کے واقعات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج دیکھیے اتنی شورشیں، اتنے معاملات، اس قدر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو گستاخانہ فلم کا معاملہ اب آیا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی صورتیں پیش آئیں۔ کبھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر طعن کیا گیا، کبھی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر طعن کیا گیا۔ اب ایک مسلمان اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور وہ کیا چیز پیش نظر رکھے کہ کم از کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کا اظہار کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ان دشمنوں کا یہ اٹیک کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو تھوڑی بہت محبت سرکار کی موجود ہے اسے بھی نکال دیا جائے۔ اس محبت کی کمی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج مسلمان کہاں پہنچ گئے۔ اگر وہی محبت کی رمق آج موجود ہوتی جو صحابہ کرام کی ذات میں تھی، وہی محبت کی رمق موجود ہوتی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اندر تھی، تو آج ان گستاخوں کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے۔ یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے، دین اسلام سے محبت میں جو کمی آئی، جو ان چیزوں پر عمل کرنے میں کمی آئی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں جو کمی آئی، تو اس کمی کو دیکھتے ہوئے جب کفار اور مشرکین یہود و نصارہ نے سازشیں کی اور ان کے پیش نظر یہ بات آئی کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ایک ہی چیز بھٹکا سکتی ہے اور وہ سرکار کی محبت ہے، تو انہوں نے یہ سازشیں کی کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے دلوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کم کیا جائے، اور اسی محبت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں مارز وجود میں آئی، لیکن ہر موڑ پر الحمدللہ کسی نے بھی اس سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن جہاں ان مظاہروں کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت بھی ہے کہ انسان احتجاج کرے، اس کا ایمان یہی تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل کی طرف بھی نظر کرے۔ اسی بات پر آپ غور کریں کہ ان کے ان سازشوں کا مقصد کیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالنا۔ اب محبت کو نکالنے کی صورت یہی ہے کہ جب یہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوں گے، نماز کو ترک کریں گے، روزے چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے،
حج جو ہے اس کو ترک کر دیں گے، حضور کی سنتوں سے دور ہو جائیں گے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ دشمنوں کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جو شخص جتنا دین اسلام کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے دشمنوں سے اسے بچا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ ان سازشوں کی وجہ سے جب مسلمان دین سے دور ہوتا چلا گیا تو اس کے دل سے یہ ساری باتیں نکل گئیں۔ محدثین کرام نے یہاں تک لکھا کہ انسان کے ایمان لانے کے بعد عمل کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب تک مسلمان کامل مومن تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات بیان کیے ان پر پوری طرح سے عمل کرتے تھے۔ کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی طعن کر سکے، اور اگر کوئی کرتا بھی تھا تو فوراً اس کی سرکوبی کی جاتی تھی۔ لیکن آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اور پھر وہی سازشوں کے بعد بھی وہ جس نے سازش کی ہوتی ہے وہ اسی طرح دندناتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ چیزیں نکل گئیں۔ اب جب یہ سازشیں ہوں تو جہاں آدمی اپنا احتجاج کرے وہاں اپنی ذات پر بھی دیکھے۔ اگر اس معاملے کی وجہ سے درود پاک پڑھی، جہاں اس معاملے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ سب کچھ کیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ عمل کا کتنا بڑا دخل ہے کہ ہم ظاہری احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ اگر 1000 مسلمان، یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہر علاقے میں ہر شہر میں 1000 کی تعداد اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان اس سنت پر عامل ہوں گے۔ اور جب اتنے مسلمان اس سنت پر عامل ہوں گے، اسی طرح جب یہ احتجاج آدمی کرے تو اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نماز کی طرف راغب ہو جائے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے لگے، تو وہ دشمن یہ دیکھیں گے کہ جس مقصد سے ہم انہیں ہٹانا چاہ رہے تھے، یہ گستاخی کر کے جن مسلمانوں کو ہم حضور کی محبت سے دور کرنا چاہ رہے تھے، ان کے دلوں میں تو پہلے سے زیادہ محبت بڑھ گئی ہے، اور انہوں نے اپنے اعمال کو ایسا مزین کر لیا کہ ہماری جو سوچ تھی، ہماری جو فکر تھی، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور کرنے کی، یہ تو اور زیادہ سرکار کے قریب ہو گئے۔ تو اب ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ آئندہ وہ اس طرح کی کوئی گستاخی کر سکے۔ تو یہ مسلمان کا طرز عمل جو ہے، اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں کی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں ہم غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو باہر نکل کر اپنا احتجاج بھی کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کی صفائی کا معاملہ بھی پیش نظر رکھے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھے اور عبادات کی طرف بھی مائل ہو۔ اور یہ سوچ کب مل سکتی ہے؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، جب حضور کی سیرت کے بارے میں بیانات کو سنے گا، درس قرآن درس حدیث میں آ کر بیٹھے گا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنے گا، تو اس کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب ایک مسلمان عمل کرنے لگے گا، ایک ایک کرتے ہوئے جب ایک تعداد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پیش نظر رکھتے کامل مومن بن جائے گی، تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ گستاخ کو یہ ہمت ہو کہ کبھی ایسی سازش کر سکے۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ دیکھیں باہر نکل کر، جہاں ایک پاکستان سے باہر کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا کردار آج کتنا مشکوک ہو چکا۔ پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں، یعنی آپ دیکھیں رشوت کا، چور بازاری کا، لوٹ مار کا، ظلم و ستم کا اور گناہوں کا کتنا جو ہے وہ انبار لگ چکا، اور کیسی ریل پیل ہے۔ مسلمان جو ہے وہ بالکل عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو اب یہ مسلمان کا عمل سے دور ہونا یہ دشمنوں کو للکارتا ہے، اور دشمن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر دور ہے تو انہیں اور دور کر دیا جائے، اور اس طرح مسلمان اپنے مرکز، اپنے محور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ انسان جو ہے وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اصل چیز اس کی ایمان ہے، یہ ایمان ہی کی جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان کے اندر ہی اسے جلا ملتی ہے کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے کتنی بڑی گستاخی میرے نبی کی شان میں کی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو جس کو جتنا اختیار ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، وہ ہمت کرے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنے آپ پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر سرکار سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی مجھے آج آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے، ورنہ طبیعت ایسی تھی کہ بیان کرنے کی صورت نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتوں کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔